بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب بھی ہم موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تو ہمیں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی روح نکالنے کی ذمہ داری دی ہے۔ دوستو، اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں ملا۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جو ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جڑی اور بھی کئی باتیں جانیں گے، جیسے کہ ان کی شکل کیسی ہے اور اللہ نے انہیں کیسی طاقت دی ہے کہ وہ ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت لوگوں کی روحیں نکال سکتے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا تھا یا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کسی کی روح نکالتے ہوئے دکھ ہوا ہو؟ ان سبھی سوالوں کا جواب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ سب کچھ اچھے سے سمجھ سکیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر روح نکالنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ تو سنیے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹھی مٹی زمین سے لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ترنت آسمان کی اونچائیوں سے اس زمین پر آئے۔ وہ اس جگہ پر گئے جہاں خانہ کعبہ ہے اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لینے کا ارادہ کیا، لیکن جب زمین نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے ہیں تو اس نے انہیں قسم دی اور کہا، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے مٹی مت لو، کیونکہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد میں بہت سے لوگ گنہگار اور بگڑیل ہوں گے۔ میں اس پر حالات سہن نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ حضرت میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی اسی طرح اس کام کو نہیں کر پائے۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب انہوں نے زمین سے مٹی لینے کی کوشش کی تو زمین نے انہیں بھی منع کیا، لیکن عزرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اس حکم سے آیا ہوں جس کا مجھ پر حکم ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی مٹی لی اور اسے لے کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں نے یہ مٹی حاصل کی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، میں اس مٹی سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی روح نکالنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، لوگ مجھے دشمن سمجھیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عزرائیل، تو فکر مت کر، میں ساری مخلوق کا خالق ہوں۔ ہر موت کی ایک وجہ ہوگی اور ہر انسان اپنی اپنی مشکل میں پھنسا ہوگا، اس لیے لوگ تجھے نہیں پہچانیں گے۔ میں کچھ کو درد میں، کچھ کو تکلیف میں اور کچھ کو پانی میں ڈبو کر موت دوں گا۔ دوستو، اسی سے جڑی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے ان سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی مت لو، کیونکہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا اور بعد میں اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مٹی کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جب زمین نے تیری عظمت کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے انہیں بھی وہی جواب دیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ عظمت اور عزت والا ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تمہاری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ اس طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح نکالنے والے ہو۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی کوئی تمہیں برا کہے گا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان شخص ان کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی؟ اس نوجوان نے جواب دیا، گھر والے نے مجھے اندر آنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک گھر والے کو اختیار ہے، لیکن مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی، لیکن تمہاری موجودہ شکل میں وہ نشانیاں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے اپنی پیٹھ پھیر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور ان کے جسم پر صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، ہر بال تیر کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترنت توبہ کی اور کہا، آپ اپنی پہلی شکل میں لوٹ آئے جو ملاقات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب ملک الموت علیہ السلام نے پیٹھ پھیر لی تو انہوں نے اس شکل کو دیکھا جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے وہ شکل دکھاؤ جو کافروں اور گنہگاروں کے لیے ہوتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے انہیں وہ شکل دکھانی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کالے شخص کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے جسم کے بالوں کی جگہ تیر جیسے نکلے ہوئے تھے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب ملک الموت کو اپنی اصل شکل میں واپس پایا تو انہیں دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ نیک لوگوں کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ ملک الموت نے کہا، ذرا منہ پھیر لیجیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو ان کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر نیک لوگوں کو مرتے وقت آپ کے اسی دیدار کا موقع ملے تو وہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل نیک لوگوں اور گنہگاروں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے تاکہ ہمیں ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ دوستو، جہاں تک حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کا سوال ہے، اس حوالے سے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکایت سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرنے میں یعنی تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا دل ہر روح قبض کرتے وقت دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم کے سامنے میری کوئی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ ہے جس کا دکھ میں اب تک نہیں بھول سکا اور وہ غم ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے عرض کیا، ایک دفعہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے بھنور میں پھنس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد تباہ ہو گیا۔ اس میں کئی مسافر ڈوب گئے، لیکن بچے ہوئے لوگوں میں ایک ماں اور اس کا بچہ تھا۔ دونوں سمندر کی لہروں میں ایک تختے پر بہتے ہوئے تیرے رحم پر چھوڑے گئے۔ تیز ہوائیں انہیں سمندر کے کنارے تک لے آئی۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی وقت تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت میرا دل بہت دکھا اور جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد اس بچے کا کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تو سب کچھ جانتا ہے، تو عالم الغیب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو کنارے پر لے آؤ۔ کنارے کے قریب ایک ہرا بھرا جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں سے کہا
کہ بچے کے نیچے بچھ جائے۔ سورج سے کہا کہ اسے اپنی تیز کرنوں سے محفوظ رکھے۔ بادلوں سے کہا کہ وہ اپنا سایہ کرے۔ جنگل کے درختوں کی شاخوں کو حکم دیا کہ وہ جھک کر اسے پھل دے، اور شیرنی کو اس کی دیکھ بھال سونپی جو روز اسے دودھ پلاتی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم نے جانوروں کو اس سے دور رکھا۔ ہم نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت اس کے پاس چہچہاتے رہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ بچے کے پاس سے آہستہ سے گزرے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اس بچے کی پرورش ہماری نعمتوں سے کی گئی اور وہ صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کے لیے اس علاقے میں آیا اور اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ بچہ تخت و تاج کا مالک بن گیا، لیکن وہ گھمنڈی اور ظالم ہو گیا اور اس نے خود کو خدا مان لیا۔ اس نے اپنے بت بنوائے اور لوگوں کو ان کے سجدے کرنے پر مجبور کیا۔ آخر کار ہم نے اس کے سدھار کے لیے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا رہا ہے اور وہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوق کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہمیشہ دل میں ملامت رکھتا تھا، لیکن تیرے راز تو ہی جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے۔ جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال کی زندگی ملے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے مقدس سرزمین کے قریب ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر پہنچا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں راستے کے ایک طرف سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق بخشے اور ہماری روح کو آسانی سے قبض کیا جائے تاکہ ہمیں ملک الموت کی وہ شکل دیکھنے کو ملے جو نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔